الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد آج کی مناسبت جو ہے وہ حضرت ابو جعفر امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل جو ابھی 2 دن بعد جن کی شہادت کی اصل تاریخ ہے. تو آج کی سرنامہ کلام کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لا ریب ہے وہ ذات. ربی کا جو تمہارا رب ہے، رب العزت، اور جو عزت کا رب ہے، جو عزت والا رب ہے. عما یصفون. اور تم جتنی تعریف بیان کرتے ہو، جتنی توصیف بیان کرتے ہو، جتنی حمد بیان کرتے ہو، وہ تمہاری کیپیبلٹی کے مطابق ہے، تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہے، تمہاری ایبلٹی کے مطابق ہے، تمہاری صلاحیت کے مطابق ہے. ورنہ عما یصفون وہ اس سے بلند تر ہے. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں کیا کمال ہے. اسی لیے کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی مگر جب تک کہ سورۃ الحمد نہ پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین. حمد کا ترجمہ تعریف بھی نہیں کر سکتے، حمد کا ترجمہ توصیف بھی نہیں کر سکتے، حمد کا ترجمہ مدح بھی نہیں کر سکتے، حمد کا ترجمہ پریز بھی نہیں کر سکتے. حمد بس وہ جو اسی کے لائق ہے، جو ہم کو نہیں معلوم. وہ جتنی حمد ہے بس اسی کے لیے. اس لیے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. عزت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے عزت؟ من کان یرید العزت. جو عزت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ عزت ملے، بس سن لو ان العزت للہ جمیعا. عزت بس اللہ ہی کے لیے، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے. من کان یرید العزت. جو چاہتا ہے کہ عزت ملے، جو چاہتا ہے کہ مقام ملے. آج کی دنیا اس کے لیے عزت مقام ہے. آج کی دنیا میں عزت وہ جس کے پاس اسٹیٹس ہو. آج کی دنیا عزت وہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، مال ہو، دولت ہو، اسٹیٹس ہو. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عزت وللہ. ایک اور مقام پہ کہا وللہ العزت. عزت اللہ کے لیے ہے، ورسولہ اور رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مؤمنین کے لیے. عزت صرف ایسے نہیں ملتی. عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے کہ وہ مؤمنین جو صاحبان ایمان ہوں، وہ مؤمنین
جو وحدانیت خدا پر یقین رکھنے والے ہوں ان کے لیے عزت ہے، اور آج کی دنیا کے لیے عزت۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے جب جا کر تبلیغ کرنی تھی تو حضرت صلوات پڑھے محمد والے فرمایا کہ اذهبا، دو مقام پر ہے، اذهب الى فرعون، موسیٰ سے کہا جاؤ اور فرعون کی طرف جاؤ، انتہو طغا، وہ باغی ہو گیا۔ نہیں، پھر ایک اور مقام پر کہا کہ اذهبا، تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون، کہ وہ طاغی ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ۔ کہا پروردگار جاتے تو ہیں مگر خوف ہے، خوف ہے۔ کہا خوف نہ کرو، جاؤ، لیکن اپنے قول کو قول لین بناؤ، قول لین سے اس کو تبلیغ کرو، یعنی نرم لہجے سے، نرم لہجے سے، شاید وہ نصیحت حاصل کر سکے، شاید وہ، اور شاید وہ خوف کھائے۔ گئے، کہا کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ کہا رب العالمین، وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ چونکہ سرکش تھا، چونکہ باغی تھا، چونکہ طاقت کے نشے میں چور تھا، چونکہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، چونکہ یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، تم سب کا رب اعلی میں ہوں۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گا، ہم سب بھی کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی لہجے میں رب اعلی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم سب بھی، چاہے مقام ہو، چاہے مرتبہ ہو، چاہے سٹیٹس ہو، چاہے کسی حیثیت میں ہو، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ماتحت کوئی ہے تو سنو، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ یہ فرعون نے کہا تھا دربار میں، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ رب اعلی تو ہے، وما رب العالمین، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی، تمہارے باپ داداؤں کا بھی، جو اولین میں ہے ان کا بھی، جو آخرین میں ہے ان کا بھی، سب کا رب ہے۔ بس کہتا رہا کہ یہ تو کیا ہو گیا؟ قال لمن حولہ ولا تستمعون، جب ارد گرد والوں کو دیکھا، کہا یہ کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں موسیٰ، سن رہے ہو یہ کیا بول رہے ہیں؟ جیسے اب کوئی بات کرے تو کہیں دیکھو بھائی دیکھو، یہ ان کا لہجہ دیکھو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا بول رہے ہیں؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ صرف تیرا رب نہیں ہے، وہ تیرے باپ داداؤں کا رب نہیں ہے، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی، اگر تو عقل سے کام لے۔ تو بس تجویز یہ قرار پائی کہ اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا۔ تو موسیٰ نے کہا چاہے میں کھلی ہوئی نشانی ہی نہ دکھاؤں، کہا نہیں مانوں گا۔ کہا نشانی دکھاؤ۔ بس اس نے اپنے جادوگروں کو آواز دی، جادوگر آئے اور انہوں نے آ کر اپنی رسیاں پھینکیں، اپنی چھڑیاں پھینکیں، اور اس کے بعد جب وہ چھڑیاں اور رسیاں سانپ بنی، اور اس کے بعد فَأَلْقَا، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصاہو، جب عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، ان کو کھا گیا۔ تو ایک مرتبہ جو حواری تھے، جو جادوگر تھے، وہ اتنے متاثر تھے، کیونکہ ان کو ناز تھا فرعون کی عزت پر۔ جب انہوں نے وہ پھینکی رسیاں تو کیا کہا جادوگروں نے؟ جادوگروں کو اتنا ناز تھا، ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور وہ
سانپ بنی تو اس کے بعد اتنا اعتماد تھا جادوگروں کو، اتنا کانفیڈنس تھا جادوگروں کو کہ انہوں نے کہا کہ فَبِعِزَّتِ فرعون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اب ہم ہی غالب ہوں گے۔ یہ ہے جادوگروں کا ایمان۔ جادوگروں کو یقین تھا کہ جس تخت پر بیٹھا ہے، جہاں پر دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، اور رب اعلی بن کر ہم نے اس کی عزت کی قسم کھا لی ہے۔ فبعزت فرعون، اب فرعون کی عزت کی قسم انا لنحن الغالبون، ہم ہوں گے غالب۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بنا، کھا گیا۔ القی السحرۃ الساجدین، سارے ساحر سجدے میں گر گئے۔ یہ طاقت تھی۔ کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم فرعون کی عزت کو مانتے ہیں، ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں ہم غالب ہوں گے، مگر جب طاقت موسیٰ دیکھی تو اپنی عجز کا اظہار کرنے لگے، اپنی ناتوانی کا اظہار کرنے لگے، اپنے ضعف کا اظہار کیا۔ کس طرح؟ کہا کہ سجدے میں گر گئے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کون عالمین کا رب ہے؟ رب موسیٰ و ہارون۔ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ طاقت دیکھی مگر جھک گئے۔ کیا آج کی دنیا میں کسی کے پاس عزت کا کوئی معیار ہو، کسی کو کوئی خدا مانتا ہو، لیکن کیا جادوگر جتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ آج جادوگر جو اس دور میں تھے دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہا نہیں، فرعون کی عزت نہیں، فرعون کا مقام نہیں، فرعون کے لیے یہ بادشاہت نہیں، اصل بادشاہ، اصل مالک، اصل عزت بس اسی خدا کو زیبا ہے، جس کا یہ نمائندہ ہے، رب ہارون۔ تو ایک مرتبہ وہ جھک گئے۔ تو عزیزان محترم، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ آج ہے 1447 ہجری کی تاریخ، اور 1447 ہجری یعنی 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، اور 1447 میں مائنس کریں 61 تو تقریباً 1380 برس گزر گئے، لیکن یزید کی عزت نہیں ہے، آج حسین کی عزت ہے، یزید کی عزت نہیں ہے۔ آدم کے لیے عزت ہے، ابلیس کے لیے عزت نہیں ہے۔ کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لما خلقت، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب سجدے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اس کے بعد فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ کافرین میں سے تھا، کافرین میں سے تھا۔ تو ہم نے پوچھا ابلیس سے، وَقَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا کہ ہم نے جسے قدرت کاملہ سے بنایا، ہم نے بنایا، کس چیز نے تجھے منع کر دیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اس سے بہتر ہوں جس کو تو نے سجدے کا حکم دیا ہے۔ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بہتر ہے آگ، چونکہ میں ہوں مقام رکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ فَاخْرُجْ مِنْهَا، یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے،
فإنك عليك لعنتي إلى يوم الدين، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ کہا یا رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، مجھے مہلت تو دے بارےلا، تیرا سجدہ گزار رہا ہوں، تجھ کو سجدہ کرتا رہا ہوں، مجھ کو تو مہلت دے۔ کہا مہلت ہے، مہلت ہے، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، مہلت ہے۔ کہا بس ایک مرتبہ دیکھ کے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعُونَ، میں ان سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم۔ ابلیس بھی عزت کی قسم کھاتا ہے، اور ادھر ہارون اور موسیٰ کے سامنے جادوگر ہیں فرعون کے، وہ بھی عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے مقام، یہ ہے عزت، لیکن عزت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ عزت کس کی؟ رسول کی۔ عزت کس کی؟ مؤمنین کی۔ اور مؤمنین میں کون؟ امام محمد باقر کی امامت کا دور، امامت کا دور 95 ہجری اور شہادت 114 ہجری، 19 برس دور امامت، اور اسی میں آتے ہیں حسن بصری، اور حسن بصری پیدا ہوتے ہیں 23 ہجری، رسول کی وصال سے 12 سال کے بعد۔ اور حسن بصری وہ ہیں جو موجد ہیں، فقیہ ہیں، تصوف کے سلسلے کے بانی ہیں، مگر یہ حسن بصری جنگ جمل میں بھی موجود تھے، جس کا میں تذکرہ نہیں کروں گا۔ چلتے چلتے واقعہ کربلا دیکھا، واقعہ حرہ دیکھا، کعبے کا جلنا دیکھا، کعبے کا احراق دیکھا، اور اس کے بعد حضرت زین العابدین کی شہادت دیکھی، امیر المؤمنین کی شہادت دیکھی، حسن مجتبیٰ کی شہادت دیکھی، کربلا کا واقعہ دیکھا، اور چلتے چلتے دور امامت حضرت ابو جعفر محمد بن علی الباقر کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور جب اس دور میں آئے تو کہا کہ اب کتنا دور گزار چکے، بصرے کے فقیہ ہیں، بصرے کے فقیہ ہیں، تو صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیں، جو مجلس کے لیے آیا موبائل پہ نہ بیٹھے، مجلس کے لیے آئے موبائل پہ نہ بیٹھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں جب آئے اور کہا فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنِ یعنی البصری، حسن بصری تو کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، یمیناً و شمالاً۔ کیا مقام تھا حسن بصری کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ جا کر پڑھیے۔ حسن بصری کی بات کر رہا ہوں، جو تصوف کے بانی ہے، اہل سنت میں مقام ہے۔ حسن بصری تو کہیں بھی چلا جائے، فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنِ یعنی البصری یمیناً و شمالاً ما یوجد العلم، ما یوجد العلم، تو کہیں بھی چلا جائے حسن بصری، تجھے علم نہیں ملے گا الا ہونا، جب تک تو ہمارے پاس نہیں آئے۔ جب تک تو یہ دیکھا آپ نے، حسن بصری نہ بارگاہ علوی میں آئے، نہ بارگاہ حسنی میں آئے، نہ بارگاہ حسینی میں آئے، نہ کربلا کے واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے، کعبے کا احراق ہو گیا نہیں ذکر ملتا، امام زین العابدین 34 برس دور امامت ہے ذکر نہیں ملتا، اور 19 برس دور امامت ہے امام محمد باقر کا، 110 ہجری میں جا کر حسن بصری کی وفات ہے، نہیں ملتا۔ تو اگر بارگاہ امامت میں نہیں آئے تو عزت کس کی ہے؟ عزت کس کی ہے؟ یہ ہے پیرالل انسٹیٹیوشن جو امام کے بالمقابل کھڑے ہوئے، امام کے بالمقابل۔ دور بہت آسان ہے کہنا کہ امام جعفر صادق، چونکہ بنی امیہ اموی حکومت ختم ہو رہی تھی، عباسی حکومت شروع ہو رہی تھی، ابو جعفر ان کے والد کو یعنی ان کے بیٹے کو حضرت جعفر صادق کو موقع مل گیا تو انہوں نے انسٹیٹیوشن قائم کیے، لیکن اتنا آسان نہ تھا، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔
حشام ابن عبد الملک اور یہ آخری بادشاہ. لیکن اس دور سے شروع کریں اگر تو آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر تک جو کربلا میں بھی موجود تھا, 4 برس کے امام کربلا میں شاہد کربلا ہے, لیکن اس کو کربلا کو علم میں تبدیل کر دیا, مقتل کو مکتب میں تبدیل کر دیا امام محمد باقر نے. وہ ایسی نظم کربلا بنائی, ایسا علم کا معیار قائم کیا امام محمد باقر نے. تو بس نہ روئے گا کوئی مسلم ابن عقیل کو مگر مومن متقی. یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ امام محمد باقر کے جملے ہیں. عزیزو امام نے جب انی بعث, میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں, الیکم بھیج رہا ہوں, اخی وابن عمی, اپنا بھائی, اپنا چچا زاد, وثقتی, اپنا ثقہ آدمی, معتمدی جس پر میرا اعتماد ہے, بھیج رہا ہوں. خط جب لکھا ان کو, کوفے والوں کو, میں اس کو بھیج رہا ہوں. دیکھیے یہ ہے سفیر ایک مسلم ابن عقیل کو کیا کہتے ہیں؟ سفیر حسین. امام علی نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی, کہا وہ کون ہے, رسول اللہ کون ہے؟ نجیب اللہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں. وہ سفیر و وحیہ, اور اس کی وحی کے سفیر ہیں, اس کی وحی کے ترجمان ہیں. ترجمان وہ سفیر, وہ جو ایک ایسا بندہ ہو جو قابل اعتماد ہو, اس میں کھوٹ نہ ہو. سفیر عقل کا ترجمان ہوتا ہے. اور حسین کس کو بنا کے بھیج رہے ہیں؟ مسلم ابن عقیل. لیکن منزل فکر عجیب ہے. مسلم ابن عقیل کو امام نے یہ نہیں کہا کہ جا کر شہید ہو جانا, جا کر جنگ کرنا, جا کر صلح کرنا, نہیں کہا, کسی تاریخ میں نہیں. مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تو جب خط لکھا ان کو, کوفے والوں کو, تو کہا کہ بھیج رہا ہوں اس کو جو میرا بھائی ہے, میرا اخی ہے, معتمد ہے, اعتماد ہے, قابل اعتماد ہے, بس مجھے اس کی بصیرت پر بھروسہ ہے. اب مسلم ابن عقیل خود طے کریں گے وہاں جا کر, حالات دیکھیں گے کوفے کے. اگر مسلم سمجھتے ہیں کہ جنگ کریں تو جنگ کریں گے, اور اگر جنگ کریں گے تو وہ تعصی حسین ابن علی ہوگی, اور اگر صلح کریں گے تو وہ بھی سفیر حسین ہیں, وہ بھی نمائندہ حسین ہیں بن کے جا رہے ہیں, تو وہ تعصی امام حسن میں ہوگی. لیکن سفیر حسین بن کر جب جا رہے ہیں مسلم ابن عقیل, تو آپ یقین کریں وہ جو حالات کوفے کے تھے وہ سب آپ کے مستحضر ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں. مسلم ابن عقیل گئے اور جب جا کر مختار بن ابو عبید ثقفی کے گھر پناہ لی, وہاں پہ لوگ جمع ہوئے, بیعت شروع ہوئی. 18,000 لوگوں نے بیعت کی, 18,000 لوگوں نے بیعت کی. اور کچھ تاریخ میں ہے 18,000 لوگوں نے صرف بیعت کی تھی, جو آگے ملتے گئے کافر ایسے کہ ہم بھی شامل ہو رہے ہیں, ہم بھی شامل ہو, تقریباً 40,000 کی تعداد ہے, 40,000. تو ایک مرتبہ 40,000 لوگ ہوں, لیکن عزت ہے مسلم کے لیے, عزت ہے حانی بن عروہ کے لیے, عزت ابن زیاد کے لیے نہیں ہے, عزت عبید اللہ ابن زیاد کے لیے, عزت اس کے حواریون کے لیے نہیں ہے, مسلم ابن عقیل کے لیے ہے. کہا امام نے کہ نہیں روئے گا کوئی مسلم ابن عقیل پر مگر مومن متقی. وہ مومن ہوگا, وہ متقی ہوگا,
मुस्लिम ने अकील के ऊपर आंसू बहाएगा। क्यों बहाएगा? क्यों बहाएगा? क्योंकि मुस्लिम ने अकील तमहीद करबला तय कर रहे हैं, करबला की मंजिल कि अब जो मैं इकदाम करूंगा वो तमहीद करबला होगी। तो मुस्लिम आपकी 18,000 लोगों ने बैअत की, मगर ये हंगाम है, ये हंगाम है। ईद आने वाली है, ईद आने वाली है और आप क़ुनूत में दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाई वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़्व वल रहमा व अहलल तक़वा वल मग़फ़िरा। ये सब दुआ आप मांगते हैं, क्यों? इज्जत का मुतालिबा है। ऐ वो जिसको जबरूत ज़ेबा है, ऐ वो जिसको किब्रियाई ज़ेबा है, ऐ वो जो रहमत ही रहमत है, ऐ वो जो मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। बस अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद, अन तुदखिलनी फी कुल्लि खैर अदखलत फीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद। बस हमको उस खैर में दाखिल कर दे जिस खैर में तूने मोहम्मद व आल मोहम्मद को दाखिल किया, और उस शर से निकाल दे अखरजत मिन्हु मोहम्मद व आल मोहम्मद, इससे मोहम्मद व आल मोहम्मद को निकाल दिया। ये दुआ पढ़ेंगे ईद वाले दिन, क़ुनूत में पढ़ेंगे, मगर सोचिए 9 ज़िलहिज थी, मुस्लिम इब्न अकील कूफा के बाम पर आ चुके थे। अरे लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। एक मर्तबा मुस्लिम इब्न अकील 18,000 लोग जिन्होंने बैअत की, एक एक करके छोड़ते चले। 7 ज़िलहिज थी, एक हुजूम था। 8 ज़िलहिज आई, मुस्लिम इब्न अकील के साथी मुतफर्रिक होते गए, और एक मर्तबा इब्न ज़ियाद आया, तलवार से डराया गया, लोगों को मुतफर्रिक करते गए। कोई माँ अपने बेटे को ले गई, कोई बीवी अपने शौहर को ले गई, कोई भाई अपने भाई को ले गया, काफिला जुदा होता गया। 18,000 लोग। रिवायत में मिलता है मुस्लिम इब्न अकील ने जब नमाज ज़ोहर अदा की थी तो इतने लोग थे, नमाज मगरिब अदा की 30 लोग थे, और मगरिब और इशा की नमाज अदा करके निकल रहे थे दरवाजे से मस्जिद के, तो पीछे मुड़ के देखा 10 आदमी थे, और जब मस्जिद से बाहर निकले, गली में आए, तो मुस्लिम इब्न अकील ने देखा कोई नहीं था, कोई नहीं था। ये थी मज़लूमियत मुस्लिम इब्न अकील। मुस्लिम इब्न अकील की मज़लूमियत है। चलते 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 एक जगह पर आकर रुक गए। तौआ नामी औरत, ये देखिए, ये है इज्जत, ये है इज्जत। अरे तारीख में किसी को जगह नहीं मिलती, मगर उस एक औरत को जगह मिल जाती है जो सिर्फ एक रात मुस्लिम इब्न अकील को पानी पिला दे। उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है। मुस्लिम इब्न अकील तौआ के घर के बाहर आए। शेख मुफीद ने लिखा, शेख मोहसिन अमीनी ने लिखा, कहा कि मुस्लिम इब्न अकील बैठे ही थे कि एक मर्तबा सोच रहे थे किधर जाऊं कि रास्ता सुझाई नहीं देता, तो एक मर्तबा तौआ ने देखा, अरे ये कौन है? अरे मुसाफिर, तुझे रास्ता नहीं मालूम? ज़माना पुरआशोब है, सब अपने अपने घरों को हैं, तू क्यों नहीं जाता? मुस्लिम कुछ नहीं बोलते। जब दूसरी मर्तबा कहा पानी मिल सकता है, मुस्लिम को पानी दिया गया, फिर भी बैठे रहे दर पर। तौआ ने तीसरी मर्तबा देखा तो कहा कि अरे अनजान, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, जमाना पुरआशोब है, तू जाता क्यों नहीं है? कहा एक मिन्नत है, मेरा नाम मुस्लिम है। कहा मुस्लिम, तू वही अली का भतीजा? कहा आप मेरे घर में तशरीफ लाइए। बस आए मुस्लिम, खाना रखा। रिवायत में है खाना तनावुल नहीं किया था, सारी रात इबादत में गुजार दी। फौजें आ गई। जब आ गई, मुस्लिम इब्न अकील ने कहा तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तूने मुझे घर में पनाह दी,
لیکن چاہتا نہیں ہوں تیرے گھر میں خون ریزی ہو. باہر نکل گئے. زرہ پہنی ہوئی تھی مسلم نے, تلوار سجائی ہوئی تھی مسلم نے. ایک مرتبہ علی کا بھتیجا تھا اور لڑتے لڑتے جب لڑائی کے میدان میں آ چکے تو میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ محرم میں مجالس سنتے ہیں. علی اکبر گئے تو عباس دیکھ رہے تھے. علی اکبر گئے, عباس دیکھ رہے تھے. عباس گئے, عباس کی لڑائی کا دیکھنے والا حسین تھا. اور محمد گئے, ماموں تھے, مگر مسلم کی لڑائی کا دیکھنے والا کون نہیں. مسلم اکیلے لڑ رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں کوفے میں. مسلم کی لڑائی کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. بس ایک مرتبہ آئے مسلم ابن عقیل, دھوکے سے قید کیا, قید کر کر لائے کوفے کے دارالامارہ میں, اور دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ اتنی پیاس کا غلبہ تھا کہ ہونٹ کٹ چکے تھے. ایک مرتبہ پانی مانگا, پیالہ دیا گیا, پانی پینے لگے. ہونٹ کٹے ہوئے تھے, پانی میں اندر خون گرا. اور ایک مرتبہ مسلم نے کہا نہیں, میری قسمت میں پانی نہیں. تحسی مولا حسین جانتے تھے. بس ایک مرتبہ آئے, دربار میں لایا گیا مسلم کو. مسلم ابن عقیل آئے اور آ کر کھڑے ہوئے تو کہا امیر کو سلام کرو. مسلم کہا مالی امیر سوى الحسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. بس ایک مرتبہ پوچھا کہ اس کی گردن کون اڑائے گا. کہا مسلم نے کہا کہ ارے میں 3 مطالبے کرتا ہوں. بکر ابن حمران جو بہت ہی مسلم ابن عقیل کے قتل کا شہدائی تھا, کہا کہ اس کو, یا روایت میں ہے کہ اس کا بیٹا بکر ابن حمران نے کہا میں اڑاؤں گا. دارالامارہ پر لے کر چلے مسلم ابن عقیل کو, اور بام پر جب آئے اور دیکھا 9 ذی الحجہ تھی, اور ایک مرتبہ لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے. ارے 9 ذی الحجہ کا ہنگام تھا اور مسلم ابن عقیل بام پر تھے کہ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. کہا نہیں. ارے ایک مرتبہ کہا کوفے والوں سے خطاب تو کر لوں. ارے دیکھو, ارے میں مقروض ہوں, کچھ قرض ادا کر دینا. اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میری ایک بات سن لو, یہاں پر کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بچے آئیں گے, وہ میرے بچے ہوں گے, مگر بتانا نہیں باپ یہاں قتل کیا, باپ یہاں پر قتل کیا گیا. ارے ایک مرتبہ اجازت مانگی 2 رکعت نماز پڑھوں, نہیں پڑھنے دی گئی. مگر مسلم ابن عقیل تھے کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تو اپنا کام کر. مسلم ابن عقیل نے مکہ کی طرف منہ کیا. ایک مرتبہ کہنا ہی چاہتے تھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارے منزل سوق پر حسین بیٹھے ہوئے تھے, اچانک کھڑے ہوئے. زینب کبریٰ نے دیکھا کہ مولا یہ آپ نے اٹھ کر کس کو سلام کیا؟ وعلیکہ السلام. کہا بہن مسلم ابن عقیل تلوار کے پیچھے. مسلم کو دھکا دیا گیا, ارے لاش کو گھسیٹا گیا. ارے تاسی حسین میں مسلم کی لاش کوفے میں. یا مستغیثین, یا مستغیثین. بارک واسطہ محمد و محمد کا اور اس قلیل سے عبادت کو قبول کرنا. جو مومن پریشان حالت میں پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین جہان فانی سے انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما. اور جو مریض ہیں, علیل ہیں, آپ کے متعلقین جو بھی, اور ہمارے بزرگوار سید سرفراز علی نقوی صاحب بہت علیل ہیں, ان کی شفا یابی کے لیے ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ایک مرتبہ درخواست کی گئی ہے کہ سید ابوالفضل عباس کے مرحومین اور احمد عباس کے والد محترم اور والدہ سید حسن عباس اور سیدہ زینت حسن, ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے, متعلقین کے لیے جو اذہان فانی سے چل رہے ہیں, ایک سورۃ الفاتحہ معصوم.
بسم اللہ. اللہ